السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، آج کا دن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اگرچہ کہ اب بہت سارے دن ایسے آ رہے ہیں اور الحمدللہ روز ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں مجھے بڑے فخر سے بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک اچھا دن تھا، لیکن آج کا دن اگر میں دوسرے حساب سے دیکھتا ہوں تو یقینی طور پہ پاکستان کے لیے جہاں پہ خوشیاں لے کے آیا وہاں پہ راحت کا سامان بھی لے کے آیا۔ پچھلے اگر گزشتہ 10 سے 15 روز کی اگر میں بات کرتا ہوں یا گزرے 15 یوم کی اگر بات کی ہے تو پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، ہائر کمانڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹینس سچویشن میں تھی، لیکن جمعہ اتوار کو جو ہے ماحول جو تھا وہ آہستہ 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 کھلنا شروع ہو گیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسم جو بہت ہی سخت موسم تھا، گرمی کا موسم تھا، اس میں ایک دم ہمیں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے آنے شروع ہو گئے۔ ہم نے آسمان پہ ہلکے ہلکے بادل بھی دیکھے اور کہیں کہیں پھوار بھی پڑنی شروع ہوئی، یعنی کہ موسم خوشگوار ہونا شروع ہو گیا، اور وہ موسم تھا پاکستان کا ایران کے صدر کا پاکستان آنا۔ اور ایران کے صدر اس وجہ سے پاکستان جو آئے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں آئے کہ اب حالات ٹھیک ہو گئے، بیسیکلی وہ پاکستان کی وہ تمام تر محنت، پاکستان کی وہ تمام تر قوت جو انہوں نے لگائی ہے اس امن کو قائم کرنے میں، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ پاکستان کے میں انہوں نے آج جو ہے اپنا جہاز ان کا جب لینڈ ہوا تو نہ صرف پاکستان کی عوام کا سینہ جو تھا فخر سے اور زیادہ پھول گیا، بلکہ بہت سارے دشمنان پاکستان ہیں ان کے سینے کے اوپر مونگ تک تل گیا۔ اگر میں بات کرتا ہوں اسرائیل کی، اگر میں بات کرتا ہوں بھارت کی، اگر میں بات کرتا ہوں افغانستان کی، کیونکہ یہ تین ایسے ممالک تھے جنہوں نے باضابطہ طور پہ پاکستان کے خلاف اس پورے سینیریو میں پاکستان کے خلاف کوئی اپنی کسر نہیں چھوڑی، پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا کرنے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، اور وہ یہ محنت پاکستان کے رنگ لے کے آئی۔ اب ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 60 روز کی جو ہے یا 60 یوم کی جو ہے ایک جنگ بندی ہو چکی ہے، اور اس میں جو ہے وہ 14 نکات جس کے اوپر جنگ بندی ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے پراپر بیٹھ کے ایک بیٹھک ہو رہی ہے، اور چاروں طرف سے جو جتنے بھی عوامل ہیں وہ سارے مل کے ان پوائنٹس کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو نارملائز کر رہے ہیں، تاکہ آنے والے دنوں کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک ڈرافٹ تیار ہو سکے جس کے بعد امن جو ہے وہ اس خطے کے اندر قائم ہو جائے۔ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران کے اوپر سب سے پہلی جو بات تھی کہ جو پابندیاں لگی ہوئی تھیں گزشتہ، اگر میں 47 سال کی بات کرتا ہوں، تو ان پابندیوں کو ہٹائے جانے کی شنید سنائی دی گئی، اور نہ صرف شنید سنائی دی گئی بلکہ قطر سے ان کو کچھ پیسے جو ہے جو کہ قطر کے اندر ان کے منجمد تھے وہ بھی ان کو ریلیز کیے گئے، اس کے علاوہ بھی کچھ پیسے جو تھے قطر نے بھی ان کو دیے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب ایران کو اگلے 60 روز تک پوری دنیا کے اندر اپنا تیل جو ہے اور اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان کو بیچنے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ابھی بھی کچھ ممالک ہیں جن کی اگر میں بات کرتا ہوں، شمالی کوریا، کیوبا، یوکرین، یہ 2-3 ممالک ہیں جن کے اوپر ابھی بھی ایران کا تیل جو ہے وہ پرچیز کرنے کی پابندی موجود ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا بینیفٹ کس کو ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے جو میں سمجھ رہا ہوں اور آنے والے دنوں کے اندر ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان ہوگا، پاکستان کو اس کا بینیفٹ ملے گا۔ اس میں ٹیکنیکل گروپس کی اگر بات کی جائے تو اس میں تقریباً 4 اہم جو ہے ورکنگ گروپس جو ہے ان کو قائم کیا گیا ہے، اور ایران کے نائب وزیر خارجہ جو کاظم غریب آبادی ہیں انہوں نے بتایا کہ مذاکرات میں 4 جو بنے گا، اس میں پہلا جو ہوگا اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ، دوسرا جوہری امور کے اوپر، تیسرا تعمیر نو، یعنی کہ ایران کے اندر جو ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کی تعمیر نو کے اوپر بات ہوگی، اور معاشی ترقی، جبکہ چوتھا معاہدہ جو ہوگا وہ نگرانی کے معاملات پہ کام کرے گا۔ اب نگرانی کیا ہوگا؟ یہ سب سے پہلے جس کا جو پرابلم جو ہمیں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا جو تھی وہ پریشان ہوئی تھی، اسٹریٹ آف ہارمز تھا، اور اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر قبضے کے لیے جو ایشوز تھے وہ سب کو پتہ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں ایک وجہ اناج جو بعد میں پیدا ہوئی، یعنی کہ تمام تر مسائل ایک سائڈ پہ ہوگا، اسٹریٹ آف ہارمز سب سے اوپر ابھر کے سامنے آیا، اس کے اوپر بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں جو کہ ان تمام چیزوں پہ ہوگا۔ لیکن اس دوران کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیان یہ بھی آیا کہ اگر ایران اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا یا نہیں کرے گا تو یقینی طور پہ اس پہ جو پابندیاں ہیں وہ ہٹائی نہیں جائیں گی۔ اور دوسری جانب اگر ایران کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی بات کہہ دی کہ معاہدے پہ اگر مکمل عمل درآمد نہ ہوا تو مذاکرات کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ ایرانی صدر
مسعود پشکیان کی جانب سے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے جواب میں. اور اس کے علاوہ درمیان میں کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا اور ہم نے یہ خبریں بھی سنی تھی. خبریں کیا سنی تھی؟ بیسیکلی 30 ارب ڈالر کا ایک جو ہے یورپی فنڈ جو ہے اس کو قائم کیا جا رہا ہے جو کہ ایران کی تعمیر نو کے لیے استعمال ہوگا. اس میں امریکہ کی جانب سے یہ پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے کہ اس میں سے کچھ پیسے جو ہیں دیکھیں 6 ارب ڈالر جو ہیں وہ امریکن مصنوعات کے اوپر خرچ کیے جائیں گے. بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو 30 ارب ڈالر جو فنڈ قائم کیا جائے گا ایران کی تعمیر نو کے لیے، اس میں سے 6 ارب ڈالر کی مصنوعات جو ہیں وہ امریکہ کی پرچیز کی جائیں. اس کا مطلب یہ ڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 6 ارب ڈالر کی اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کرے، جس کا جواب جو ہے وہ ایران کی جانب سے یہ آیا کہ نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے اور ہم اس کی کوئی قانونی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے. ہاں البتہ اگر امریکی مصنوعات کی قیمتیں اور معیار دیگر ممالک کے مقابلے بہتر ہوا تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اگر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں تو آپ نے ہرمز کی جو بات ہو رہی تھی اس کے اوپر بھی یہی ایشو چل رہا ہے کہ انتظام جو ہے وہ ایران کے پاس ہی رہے گا اور جنگ کے بعد کے حالات ایک جیسے نہیں ہوں گے. تہران کی جانب سے بیان آیا، اس کے علاوہ ٹیلی گراف کے اوپر بھی ایک پوائنٹ آیا اور ٹرمپ کی جانب سے بھی اسی کی چیز پر. لیکن سب سے امپورٹنٹ سوال یا امپورٹنٹ بیان جو تھا وہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ اور وزیر خارجہ آپ کہہ لیں، نائب وزیر اعظم کہہ لیں، اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے آیا وہ کہ ایران جو ہے یورینیم جو ہے ملک سے باہر نہیں بھیجے گا اور یورین کی افسردگی جو ہے وہ بتدریج وہیں پر ہی اس کو ڈیگریڈ کیا جائے گا ایران کے اندر. کیونکہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو ہم دیکھ رہے ہیں تو پوری دنیا کے اندر خاص طور جس پہ امریکہ جو ہے وہ ایشو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ ایران کی جو یورینیم ہے وہ اپنے قبضے میں لینا چاہ رہا ہے. لیکن جو 14 نکات ہیں اس کے اندر اس کے اوپر ٹیکنیکل کمیٹی اس کے اوپر بھی بیٹھ کے بات کری. اسی طرح کی بہت ساری چیزیں جس کو ہم یقینی طور پہ گفتگو کریں گے. اور سب سے آخر میں جو پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ قطر کے اوپر آج جو ہے ایک LNG پلانٹ کے اوپر آج ایک اور میزائل کا اٹیک ہوا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کا ڈرون تھا، لیکن ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ دھماکہ ہوا اور 13 سے زائد افراد کے جاں بحق ہونے کی اب تک کی جو اطلاعات ہیں اور 66 سے زائد زخمی جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں. اب یہ کیا ایشو ہو سکتا ہے کہ پراکسی ہے یا کوئی فالس فلیگ پلان تھا یا مشن تھا، آپریشن تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ایران میں تقریباً 3000 سے زائد افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. ان کی پوری تعداد جو 3238 ہے، جن میں سے 750 جو ہے وہ آلریڈی ان کی جو جائیداد ضبط کی جا چکی ہے اور 3000 سے زائد جو 3000 کے قریب جس وقت لوگ ہیں وہ اس وقت انڈر ٹرائل ہے اور ان کو سزا دی جا رہی ہے. اور ان میں سے تقریباً 25 افراد جو ہیں ان میں سے مزید کی جو ہے جائیداد کو ضبط کیا جا رہا ہے. انتہائی ہارڈ اسٹیٹ کا جو ہے وہ اس وقت مظاہرہ جو ہے وہ ایران کی جانب سے ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں پر ڈسکس کرنے کے لیے آج جو اسٹوڈیو میں جو ہے ہمیں جوائن کیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. عبدالباسط صاحب، سر آپ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ سر اسٹوڈیو میں تشریف لے کر. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ میرے بڑے اچھے دوست ایوب اوان صاحب جو ہے وہ نیوز روم کے روح رواں ہیں. آپ کا سر بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے ایوب اوان صاحب. اور ان کے ساتھ ان دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ڈاکٹر رئیس مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. جیسے میں نے آپ تمام لوگ ان سے اچھی طرح واقف ہیں کہ امریکن بیس ہیں لیکن پاکستان میں جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے اوپر ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں. تو میں اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ سب سے پہلے میں باسط صاحب سے کرتا ہوں. باسط صاحب، یہ جو ابھی جیسا میں نے ایک لمبا چوڑا سر میں نے ایک انٹرو دیا، پوری ڈیٹیل میں نے بتانے کی کوشش کی اپنے تئیں تاکہ ہمارے جو سننے والے ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو ایک کمپلیٹ اوور ویو ایک آ جائے. اب سر پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر ہم اس میں سے چیزوں کو نکال کے چلتے ہیں، ایران کے صدر پاکستان تشریف لے کے آئے. اگرچہ کہ ایک پاکستان کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے فیلڈ مارشل، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پہ ان کو دعوت دی گئی. لیکن یہ جو دورہ ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو کیا کون سے دورس نتائج لے کے آ سکتا ہے اس خطے کے لیے اور اسپیشلی پاکستان کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. بات یہ ہے کہ جو ایران کے صدر کا دورہ ہے جس میں ایک ڈیلیگیشن بھی ان کے ہمراہ ہے، خاص طور پہ یہ جو دورہ ہے یہ اظہار تشکر ہے پاکستان کی خدمات کا، جی، جو کہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ایز آربیٹریٹر ثالثی کے طور پہ. یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کے بعد اب سوئٹزرلینڈ میں بھی. تو پاکستان اس تمام تر مذاکرات میں دنیا میں ایک بڑا زبردست قسم کا
ایک طاقتور ملک کے طور پر ابھرا ہے. آپ کہیں گے طاقتور کیوں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کو تو آپ کو پتہ ہے کوئی زیادہ اتنا جانتا بھی نہیں تھا. جو پاکستان کے حالات تھے ابھی کچھ ہی عرصے کی بات ہے, معاشی بحران بھی بہت تھا, تو ہم تو IMF کے در پہ کھڑے ہوئے تھے. لیکن آل آف اے سڈن یہ کہتے ہیں گیم چینج ہوئی ہے, اور ایران پاکستان کے جو معاہدے میں جو رول پلے کیا ہے ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے, جی جی, اور ہمارے جو نقوی صاحب ہیں ہمارے انٹیریئر منسٹر, یہ تینوں جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو رول پلے کیا ہے وہ ایک ایسا رول ہے جس میں کہ آلریڈی تو ہمارے ایک بردرلی ریلیشن تھے ہی آگے, لیکن ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا امریکہ کی طرف, اور نیچرلی جو امریکہ نے جس طرح بھی ایران کے ساتھ کیا ہے اور جس طرح انہوں نے ایران کو تباہ کیا ہے, ان کی قیادت کو تباہ کیا ہے, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں, یہ اس وقت سے کام شروع ہوا ہے جب ٹرمپ صاحب پہلے دور میں آئے تھے. جی بالکل. تو انہوں نے آ کے اس معاہدے کو ختم کیا, پھر اس کے بعد وہ اسی دگ و دو میں رہے. جس طرح انہوں نے آ کے, آپ نے دیکھا غزہ میں بڑی تباہی ہوئی, سب کچھ ہوا, اب لبنان میں بھی چل رہا ہے آ کے. تو لگ ایسے رہا ہے جیسے کہ وہ ایران جو کو یعنی اسرائیل کو ایران سے بچانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے وہ ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہے, کسی بھی حد پہ جا سکتا ہے. اور وہ گئے بھی ہیں باقاعدہ. آپ نے دیکھا انہوں نے کئی جگہ کہا جی کہ اسرائیل ہماری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا, جو میں چاہوں گا وہ اسرائیل کرے گا, کئی تو بیانات ہیں. لیکن پھر اسرائیل کوئی نہ کوئی وہ کام کر دیتا تھا. تو مقصد یہ تھا کہ انہوں نے انگیج رکھا ہے ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے, اور اس دور میں ایسے حالات میں پاکستان کی ثالثی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ بڑا مشکل کام تھا, یہ آسان ثالثی نہیں تھی. بالکل, بہت. تو اس ثالثی کے اندر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کا ٹرسٹ, ان کا کانفیڈنس جیت لیا ہے ایران والوں کا, اور آپ دیکھیں کہ ابھی آئے ہیں کل کی بات, اور آج وہ پاکستان پہنچ گئے. تو یہ ایک اچھا شگون ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے جو بطور وزیر اعظم اور عاصم منیر صاحب نے اور نقوی صاحب نے بہت اہم کارڈ کھیلے ہیں. اور یہ اس وزٹ میں آپ نے دیکھا کہ دونوں طرف سے جو باتیں ہوئی ہیں, ایک بات بڑی کام کی بات ہوئی ہے, وہ یہ بات کی انہوں نے جو بیلسٹک میزائل کی کچھ خبریں اڑ رہی تھی گزشتہ دنوں کی, بیلسٹک میزائل جو ہے وہ اس کے اندر ہے مفاہمتی یادداشت میں MOU کے اندر. تو انہوں نے آج کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا کہ شہباز شریف صاحب نے 2-3 دفعہ کہا اپنی میٹنگ کے دوران کہ جی وہ اس میں شامل نہیں ہے, اور پریس کانفرنس کے دوران وہ نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں دس از اے ویری بگ سکسیس فار ایران ایز ویل اینڈ پاکستان ایز ویل. اور پاکستان کے کہ آپ دیکھیں کہ ایران کی پاس قوت مدافعت کیا تھی, میزائل ہی تھے, میزائل سے باقی چیزیں تباہ ہو گئی تھی ان کے آگے, جہاز وغیرہ یہ سب وہ تو آلریڈی تھا ہی نہیں سر. تو وہ ایک تھا, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. دوسری بڑی کامیابی کہ آپ دیکھیے کہ یہی جو جوہری توانائی کا معاہدہ تھا, اس جوہری توانائی کے معاہدے میں بار بار ٹرمپ کہتا تھا کہ میں وہاں سے یورینیم اٹھا لے کر آؤں گا ایز اے ٹرافی. ایبسولوٹلی. اب جب یہ معاملہ ہوا تو یہاں بھی معاملہ ختم ہو گیا کہ یورینیم بھی وہی رہے گا, اس کی مقدار کم کر دیں گے, یا اس کو انسپیکشن تو پہلے بھی ہو رہی تھی نا. تو ایران, تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ٹف ڈائیلاگ کرنے, اتنے مشکل ڈائیلاگ کرنے, یہ پاکستانی قیادت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک, صاحب کا پوائنٹ آ گیا. ایوب بھائی, ہم تھوڑا سا نا وہ ایکچولی نیوز روم کی خبروں والی بات کرتے ہیں. اس پورے سینیریو میں جیسے ابھی باسط صاحب نے بات کی ہے کہ بڑا ٹف تھا, سب کچھ تھا, لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے کچھ میڈیا ہاؤسز پاکستان کے نو ڈاؤٹ بڑے اچھے تھے, کنٹرول میں رہے ہیں. کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر اور خاص طور پہ اتنی ہی رپورٹنگ کی جتنی کہ ان کے پاس انفارمیشن تھی, اپنی طرف سے انہوں نے اس میں قیاس آرائیاں شامل نہیں کی. لیکن میں باقی اگر دیکھتا ہوں, اور میں اگر ہمسائے میں دیکھتا ہوں, تو وہاں پہ جو میڈیا ہاؤسز تھے ان کی رپورٹنگ آپ کے سامنے تھی, لیکن اس سے زیادہ جو برا حال میں نے دیکھا ہے وہ امریکن میڈیا ہاؤسز کا دیکھا ہے. وہ اسپیکولیشن کے اوپر زیادہ کام کر رہے تھے. تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا جو امریکن جو میڈیا ہاؤس تھا کیا وہ بھی وار مونگرنگ کی طرف جا رہا تھا, یعنی کہ لوگوں کو اکسا رہا تھا لڑائی بڑھانے کے لیے, جیسے کہ بھارت کا جو میڈیا تھا وہ بڑھا رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ دوانی صاحب. سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں جو آج اتنا بڑا پاکستان میں ایونٹ ہونے جا رہا ہے, پاکستانی قیادت خصوصاً نواز شریف اپنے شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل صاحب اور باسی صاحب نے فرمایا کہ محسن نقوی صاحب ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں, یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جس طرح انہوں نے دن رات ایک کر کے صاحب کو پھر بھول جاتے ہیں بیچاروں کو. یہ کیا بات ہوئی جس سے بھی بات ہوگی میں بھول گیا تھا واقعی صحیح کہا سر, آپ محسن نقوی پہ آ کر رک جاتے ہیں, 60 پہ جاتے ہیں, داخلہ پہ چلے جاتے ہیں, 4 لوگوں کی اور ان کی ٹیم کی جو دن رات کی کافیت تھی نا, یہ مہینے 2 مہینے کی وہ الحمدللہ رنگ لے آئی. اور وہ ایک معاہدہ لکھا گیا جو تاریخ میں پہلی مرتبہ
وہ الیکٹرانک طریقے سے سائن کیے گئے جی، جی، 3 مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے, اور وہ پاکستان کے لیے مطلب بڑی خوش آئند بات تھی. اور دوسری بات کہ پاکستان میں جو ایرانی صدر آج آئے ہیں 7 محرم کو آئے, آپ یہ ذرا غور کیجئے جی سب لوگ, بالکل, بہت 7 important محرم بات ہے. کو, کہ یہ مسلمانوں کے لیے جو ادب احترام کا مہینہ چل رہا ہے 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک خصوصاً, اور اور بالخصوص اہل تشیع کے اہل لیے, تشیع کے لیے تو یہ 1 سے لے کے 10 تک تو کوئی ایسا کام دنیاوی نہیں کرتے, نہ جاتے نہ آتے ہیں کہیں بھی. تو ان آفیشیل, یہ آفیشیلی تو ہے نا شکریہ ادا کرنے کے, لیکن ان آفیشیلی دیکھیں کہ اب یہ کیسے آئے ہیں. ان آفیشیلی آئے ہیں یہاں پہ, اب وہ آ رہے ہیں, ان کی ملاقات ہو رہی ہے خصوصی دعوت پہ, شہباز شریف صاحب کی خصوصی دعوت پہ یہاں تشریف لائے ہیں. لیکن ان کے ساتھ دیکھیں کہ وزراء کی ایک فوج ہے پوری, بالکل ہے, اور اس کے بعد سیکورٹی عہدیدار ان کے ساتھ بالکل کافی زیادہ تعداد میں سیکورٹی عہدیدار ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کوئی اچیومنٹ ہے اور بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے علاقے میں. دوسرے یہ کہ ان کو جو ہمیں جو معاشی فائدے ہوں گے وہ یہ ہوگا کہ تیل اور جو ہماری مصنوعات ہے یہ والی جس پہ ہم ڈالر میں لے رہے ہیں اور جو ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارا وہ ہوتا ہے. ایوب بھائی اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے نا یہ ہم اسپیسیفکلی میرے خیال میں مڈ آف دا پروگرام کریں گے, لیکن اس میں سٹارٹ میں جو بات ہے ہم اس پہ بات کر لیں. میں وہ میڈیا کے اس کے اوپر میں بات کرنا اچھا, اس کا تھا کہ امریکہ میں جو میڈیا ہے نا, امریکہ میڈیا اسرائیلی زیادہ تر, آپ کو پتا ہے کہ ان کا انفلوئنس ہے اسرائیل پہ. تو اسرائیل تو شروع سے یہ چاہ رہا تھا نا کہ یہ جو مسلمانوں کی یہ ایران کی جو جنگ ہے یہ پھیل کے عربوں اور ایران کی جنگ بن جائے اور وہ سائڈ پہ نکل جائیں پتلی گلی سے. لیکن ایسا ہو گا پاکستان کی لیڈرشپ کی جو فراست تھی, فہم و فراست, اس نے اس چیز کو جو نا وہ ایٹمی جنگ جو دنیا میں بڑھتے خطرات تھے ایٹمی جنگ کے, وہ الحمدللہ انہوں نے روکی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ شاباش ہے اور ان کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم لوگ کہ حکومت جو ہے نا وہ دور اندیشی سے اور فہم و فراست سے, صبر سے, روایتی طریقے سے اور غیر روایتی طریقے کی سفارتکاری کر کے نا اس کو جو ہے وہ رکوایا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی جیسا ابھی بات ہو رہی تھی, جیسا میں نے اپنا انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ $30 ارب کا ایک یورپین فنڈ جو ہے وہ قائم کرنے کا اعلان کیا گیا, اور اس میں ساتھ میں ایران کے جو $12 ارب جو منجمد جو اثاثے جو تھے بیسیکلی ان کو اجرا کے لیے دستخط کی حتمی شکل دے دی گئی. یہ بکر کالیباف صاحب نے کہہ دیا. آپ کو پتا ہے سر وہ کافی ہارڈ لائنر ہے کالیباف صاحب, تو وہ بھی اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں, اور ساتھ میں بات ہی کر رہے ہیں کہ 60 روز کا عارضی ان کو لائسنس بھی جاری کر دیا گیا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب چیزیں نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہیں, اور آنے والے 60 روز جو ہے اس میں کیا ایران اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کر لے گا امریکہ کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ڈیل کے لیے, یا ان معاملات کو سیدھا کرنے میں؟ جی بہت شکریہ آپ کا موقع دینے کا. دیکھیے ایران کے پاس اب موقع نہیں ہے, 47 سال کی مسلسل سینکشنز کو سہ کر آج اس سے کوئی بات کرنے کو تیار ہوا ہے. So it means that they had nothing to lose. ہاں, ان کو اس وقت ایران کو دوبارہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں آنے کی یہ ایک سب سے اچھی ایگزٹ ملی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر اسے وہ استعمال نہیں کریں گے اور کسی قسم کا ریجڈ یا کوئی ایسا رویہ اختیار کریں گے جو غیر سیاسی اور غیر ڈپلومیٹک ہوگا, تو بالکل سارے قیامت تک کے لیے کارنر ہو کے رہ جائیں گے. ان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے, سامنے آنا چاہیے, اور اس وقت یہ مرکز نگاہ ہے پوری دنیا کا, اور ان کی بدولت پاکستان بھی مرکز نگاہ ہے. اور پاکستان کے جو قیادت ہے, دنیا کچھ بھی کہے, لیکن اس قیادت نے اس معاملے کو جس دانشمندی سے ہینڈل کیا ہے اور پاکستان کی عزت کو بلند کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے, اس میں ہم یقیناً ہماری عسکری قیادت اور ہماری سیاسی قیادت دونوں نے انتہائی دانشمندی کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا ہے. اور دیکھیں کہ اس پوائنٹ پہ لے گئے کہ انڈیا جیسا دنیا کا دوسرا بڑا ملک کارنر ہو کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. صحیح. اور اس کے علاوہ عرب ممالک میں جتنے بھی تھے, چاہے وہ سعودیہ ہو جو بڑے بادشاہ بنتے تھے, ٹرکی دیکھیں کہیں نہیں نظر آ رہا. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے حق میں ہیں. اور جو آپ نے بات کی اس کے اوپر ذرا سا ضرور کہوں گا کہ یہ جو پاکستان کا آپ نے کہا نا کہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے, تو میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان نے ہر چند مہینوں بعد ایک تاریخ رقم کی ہے. بالکل یہ ہسٹری ہے پاکستان کی. سر آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں تو باسط صاحب جو ہیں وہ اس بات سے بڑے اچھی طرح اویئر ہیں کہ کون سا سر ایسا افریقی ملک تھا, اسلامک ملک تھا سر, جس کی انڈیپینڈنس کے لیے اب پاکستان نے آدھی رات کو اپنے سفارت خانے کھولے, اور ان کو جو ہے ہم نے اپنے پاسپورٹس جو تھے, اور خاص طور پہ سفارتی پاسپورٹ ہم نے ان کو جاری کیے, اور اس کے بعد وہ آپ کے سامنے سر. اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرانس کے اگینسٹ سر جو تھا,
تو یو این او میں جو تھے ان کو بھیجا گیا. میں کس کس ملک کا نام لوں سر, کس کس چیزوں کی بات کروں؟ ٹرکی کی اگر بات کرتے ہیں, اوٹومن امپائر کے فورن باس ہے جو وہاں پہ ایشوز ہوئے ہیں سر, اس میں پاکستان نے کیا کچھ نہیں کیا. مصر کے لیے پاکستان نے کیا کچھ نہیں کیا. فلسطین کے لیے کیا نہیں کیا. چین کے لیے پاکستان نے کیا کچھ نہیں کیا. تو یہ آپ کی بات ڈاکٹر صاحب بالکل درست ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی چند ماہ کے بعد ایسا واقعہ ضرور ہو جاتا ہے. تاریخ ساز واقعہ ضرور ہوتا ہے اور عہد ساز ہوتا ہے وہ, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. دوسرا جو الگ بات ہے کہ سر ہم اس کو اس موقع کے اوپر ہم اس کو اوور لک کر دیتے ہیں. جی جی جی, ہم ہمیشہ وہ تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی اس پہ قائم رہتے ہیں. دوسرا آپ نے جو بات کی ایران, اس سے میں وہ بات کنٹینیو کروں گا کہ ایران کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے. گو کہ یہ ایک عارضی بندوبست ہے, لیکن اس بندوبست کو بڑھایا جا سکتا ہے. اس کو سب سے بڑا موقع ملا ہے کہ اس کو ٹیبل پہ لا کے بات کرنا. بالکل ٹھیک. اور جو بات کرنے والے ہیں انہوں نے بات شروع کرنے سے پہلے ہی پسپائی مان لی. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب مانے یا نہ مانے, لیکن حقیقت تو یہی. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا بس سر جیسا ابھی رئیس صاحب نے بات کی ہے سر, اس میں اسی چیز کو سر اگر میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ this is going to be a golden opportunity for Iran and they should grab it with both hands. لیکن سر اس میں میں ابھی کل جو تھا وہ میں جیڈی وینس کا میں بیان جو تھا, آج بلکہ میں ٹویٹر پہ ان کا بیان جو میں سن رہا تھا, پڑھ رہا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان سے ایک کویشچن پوچھا گیا کہ یار ہم نے یہ دیکھا ہے, ہم نے سنا بھی ہے, ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایرانی جو وفد تھا جب وہ آپ کے پاس وہاں پہ جب ملا ہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کیا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اتنے عرصے سے ہو گیا اس پورے مسئلے کے دوران میں, اور میں ہم لوگ مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہیں, لیکن مجھے ان کے رویے کی آج تک سمجھ نہیں آئی. تو جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے سر, اسی چیز کو سر اگر اس کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں تو سر کیا یہ آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو تھوڑا سا نارملائز کر سکیں گے یا ریجیڈیٹی لے کے ان کو بیٹھ جائے گی؟ سر دیکھیے جو معاملہ ہے نا یہ امریکہ کا, یہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ امریکن تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. If I remember it was in 1918 جنوری میں ووڈرو ولسن جو تھے امریکہ کے پریزیڈنٹ, انہوں نے پہلی جنگ عظیم ختم کرنے کے لیے بھی 14 پوائنٹس پیش کیے تھے. بالکل ایسے ہے سر. اور اس 14 پوائنٹس میں جنیوا میں ہی سر جا کے وہ پھر وہ جا کے ان میں ان کو نوبل ایوارڈ بھی ملا. بالکل ملا تھا, اس کا ایوارڈ ملا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ایران کے ساتھ ہوا ہے نا, اب دیکھیں کہ جو ان کے ایران کے ایک لیڈر تھے, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, جن کو انہوں نے عراق میں قاسم سلیمانی. آپ دیکھیں کہ بتدریج ایک ایسی پالیسی چلی ہے کہ امریکہ نے ایران کو بیک فٹ پہ رکھا ہے. قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی, حماس کے ہانیہ صاحب کی شہادت ہوئی, پھر دوسرے حزب اللہ کی شہادت ہوئی, پھر شام کی حکومت بدل گئی. بالکل صحیح ہے. اور اب آپ نے دیکھا کہ ان کے عزائم کھل کے سامنے آ گئے جب انہوں نے کہا کہ میں حزب اللہ کو ٹھکانے لگانے کے لیے شام کے صدر کی مدد لوں. لیکن سر انہوں نے تو کیٹیگوریکلی انکار کر دیا نا, یہ اس نے انکار کر دیا. لیکن اب ان کے عزائم دیکھیں, انہوں نے تو یہاں پہ کیا نا کہ جو امریکہ نے ایران کے جو باغی جو ایران سے مخاصمت رکھے ہوئے ان کو ہتھیار دے دیے. بالکل دیے یار تم ان کی رجیم بدل دو. بالکل ایسے. وہ پھر بعد میں گلا کر رہا ہے یار سارے ہتھیار بھی لے لے انہوں نے. یعنی یہ چیزیں جو ہے اتنی کسی ملک کے ساتھ ہوں تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایران کا, اور ایران میں سمجھ جو کچھ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. آپ دیکھ جی 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 سر, ایک ایسا ملک جو کہ ایک ساورن کنٹری ہے, آپ وہاں پر اس کے لیڈرشپ کو ختم کر دیں. ایک اتنے پرانے 80 سالہ 85 سالہ آدمی کو جو ان کا لیڈر تھے خامنائی, جو کہ خمینی کے بعد سے چلے آ رہے, ان کو جس طرح سے مارا گیا, پھر ان کی دیگر لیڈروں کو, آرمی چیف کو, ایک تو نہیں نا کہانی ہے. کسی ملک کے ساتھ اگر اتنا ہو تو وہ پھر انہوں نے کہا بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو بھولے نہیں. چلیے وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر, کوئی بھی ملک ہوتا ہے وہ کرتا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں مان لیتا ہوں سر, جو آپ نے بات کی ہے, رئیس صاحب نے بات کی ہے, ایوب بھائی نے بات کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ٹرسٹ ایک ڈیفیسٹ ہے. لیکن سر اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ پہ صرف پاکستان کو بھی سر انہوں نے 3-4 دفعہ رگڑ دی ہے نا. میرا پوائنٹ سر یہ ہے کہ جو ایک ان کے لیے انتہا سے زیادہ محنت کر رہے ہیں, ان کے لیے گراؤنڈ کو ہموار کر رہے ہیں, ان کے لیے ٹیبل سجا رہے ہیں, کرسیاں سجا رہے ہیں, تو پاکستان کے ساتھ بھی تو انہوں نے 2-3 دفعہ کر دیا. کیا کیا مجھے یاد کرائیے ذرا, کیا کیا سر؟ دیکھیں نا ابھی اگر اس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جیسے ہی ان کو تھوڑا سا ریلیکسیشن ہوئی ہے,
فوراً سے پہلے سر وہ دوبارہ انڈیا کے بھارت میں پاس جا کے انہوں نے جی ان سر کے وزیر خارجہ نے بیانات ٹھیک دیے ہے، تھے ان کے وہاں وزیر خارجہ نے جو بیانات دیے پاکستان کے یا انڈیا کے متعلق بیانات دیے سر، میں اس کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد سر جب یہاں پہ بات ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے قطر کے ساتھ جا کے انہوں نے آلموسٹ سر ڈیل ڈن کر لی تھی. وہ تو چائنا نے اور رشیا نے ان کو منع کیا ہے کہ مذاکرات میں سے اگر پاکستان کو نکالو گے دین وی آر ناٹ ود یو. سر یہ دیکھیں نا، یہ دو چیز ایسی چیزیں ہیں جن کے میں اوپر وہی ہمیں کہہ رہا بات کرنی ہوں، چاہیے. یہ تو ہم ایک گراؤنڈ سے باہر بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو. ہاں اب یہ جو ایران کے صدر آئے ہیں، ساتھ ان کے باقی سب لوگ آئے جی ہیں، جی قافلہ ہے، اور دیکھیں یہ تو 2 دن بعد بھی آ سکتے تھے، عاشورے کے بعد بھی آ سکتے تھے، بالکل. لیکن جس طریقے سے وہ آئے ہاں ان جس طرح کی ایوب بھائی نے دعوت، بات کی ہے دیٹ مینس کہ ہم یہ تو اندر کے کھلاڑیوں کو پتہ ہے نا ہماری کیا گیم ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پولیٹکس ڈائنامکس جو ہے نا یہ مذاکرات کے، یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک اس طرح کا ایک جو محبت اور پیار اور جگانگت اور ایک جفیاں ڈل رہی ہیں آپس میں، اور جس طرح پپیاں چپیاں ہو رہی ہیں ساری ماشاءاللہ، اس کے اندر کیا ہو رہا یہ ہے؟ محبت ہے. یہ آخر ایران کو کیوں اتنی آ رہی ہے؟ لیکن سر بات یہ ہے، باسل صاحب چلیں، باسل صاحب آپ کی بات کو سر میں تھوڑا سا قطع کلامی ہوں آپ، لیکن سر بات یہ ہے کہ پھر آپ کا میرا اس پروگرام کرنے کا اور آپ کا میرا تجزیہ کار کرانے کا کیا فائدہ ہے سر، اگر ہم اصل میں چیز کو اس پورے سینیریو کو تجزیہ نہ کر سکیں. میں نے صرف یہی کہا ہے نا کہ وہ جو اندر ہو رہا ہے نا، ہو سکتا ہے اس پارٹ آف دی پلاننگ ہو سب. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. ایوب بھائی ابھی جیسا بھی بات ہوئی ہے اور ورکنگ گروپ کی بات ہوئی ہے، اور اس میں یہ جو ورکنگ گروپ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس میں انہوں نے 4 انہوں نے کہا کہ ایک ورکنگ گروپس ہوں گے جس کے اوپر جس میں تعمیر نو کے اوپر بھی بات ہوگی، ویجیلیشن کی بھی بات ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پہ جو ان کا جوہری امور کا ہے اور اکنامکس جو ہے اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو 60 دن ہیں اس کے اندر دیکھیں جس طرح بھی بات ہوئی ہے یہاں پہ اس کے اوپر تقریباً 45 سال اس پہ سینکشنز مور دین 30 ایئرس 47 ایئرس اس پہ سینکشن رہی ہیں. اور ٹھیک ہے، اور اب جو اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے اور اتنی زیادہ وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے 60 دن کے اندر کیا کوئی فریم ورک جو ہے وہ ایک طے پا جائے گا اس قسم کا سر؟ جی بالکل پا جائے گا اور پانا چاہیے بھی. ٹھیک ہے. یہ 47 سال سے جو ایران نے پابندیاں برداشت کی اور کر اور جس طرح سختیاں ادھر آئی ہیں، اور جیسے یہ ابھی پچھلے دنوں میں اس پہ بمباری ہوئی ہے، جس طرح حملہ اس پہ کیا گیا، تو اس کے بعد میرا خیال ان کے لیڈروں میں کوئی لچک آنی چاہیے مذاکرات کے لیے اور معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نا، کہ یہ آنا چاہیے ان کو، اور اب صبر سے کام لے کے نا تو اپنے آپ کو اب بڑھانا چاہیے آگے. وہ جو 50 سال ان کے جو ضائع ہوئے ہیں نا یہ اس طرح کی چیزوں میں پابندیوں میں لا کے، اور جس طرح ایران نے دائیں بائیں کیا، جو بھی دوسرے ممالک میں جو بھی انہوں نے جیسے بھی کیا، وہ ان چیزوں ہٹ کے نا صرف ایران کو اوپر ہی توجہ دینی چاہیے، اپنے عوام کو. ہاں جی اپنے عوام کو کریں، اپنے عوام کو خوشحال کریں، وہاں پہ اپنی ترقی لے کے آئیں. یہ جو اپنی ان کی تعمیر نو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. جو عرب، یہ جو یورپ اور عرب ممالک ان کو کہہ رہے ہیں جیسے بھی وہ ڈالر وغیرہ دینے جا رہے ہیں، تو ان سے یہ فائدہ اٹھائے اور لچک پیدا کریں تھوڑی اندر، اپنے اندر نا تھوڑی لچک پیدا کریں. اکیلے رہ جائیں گے بالکل، جس طرح پہلے اکیلے تھے پھر اکیلے رہ جائیں گے، اکیلے نہیں رہ جا سکتے. جو ڈاکٹر رئیس صاحب نے بات کی ہے کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، اور اپنے آپ کو جو انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے اس کے اندر دوبارہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل پولیٹکس میں ان کریں اپنے آپ کو، اور وہاں بیٹھ کے اپنے زور شور سے جو بھی اپنے دلائل ہیں، جو بھی ان کی بات ہے وہ اپنی بنوائیں. ٹھیک ہے، اکیلے بیٹھ کے نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا، باہر نکلنا پڑے گا. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم باہر بیٹھے ہیں، اندر بیٹھ کے جو ہے نا وہ اندر بیٹھ کے گیم ہوتی ہے، باہر بیٹھ کے گیم نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک، آپ گیم میں رہیں گے تو آگے بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ موج ہے دریا میں بیرون دریا. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا ابھی رئیس صاحب، ابھی جیسا بھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ 6 ارب ڈالر کا امریکہ نے کہا کہ بھائی ہم سے ذرعی اجناس خرید لو، ہم سے باقی چیزیں خرید لو. تو سر کیا اس سے اپرچونسٹ ٹرمپ، یہ ایک سمبولک ہے، یہ ایک سمبولک ٹریڈ ہوگی. اس ٹریڈ سے امریکہ کوئی امیر نہیں ہو جائے گا اور ایران کوئی غریب نہیں ہو جائے گا. یہ ایک سمبولک ہے کہ جی ہم تھوڑا سا کرتے ہیں. ہاں، یہ جیسے اعتماد کی بحالی کے لیے، جیسے انڈیا پاکستان جنگ کے دوران انہوں نے کون سے ملک سے کہا تھا کہ آپ پنگ پونگ کی بالیں ہی لے لیں لیکن کچھ لیں، تاکہ یہ ثابت ہو کہ جی ہم سمبولک. سر بڑی پرانی بات یاد کرا دی آپ نے صاحب، بہت پرانی بات. یہ ٹرمپ جو ہے نا پیسوں کا بڑا پکا ہے، وہی نا میں کہہ رہا ہوں سر، وہ اپرچونسٹ ہے سر. پورا تاجر. ایران نے سر بڑی قیمت چکائی ہے، اس بات کو دھیان میں رکھیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہم جب میں، آپ اور یہاں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ اور پاکستان کے دوسرے لکھاری سب یہ چیز دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں
کہ ایران نے بڑی قیمت چکائی ہے، تو کیا ایران کو نہیں پتا اس نے قیمت چکائی ہے؟ جو اس کا وکٹم رہا ہے، بالکل 47 سال کوئی تھوڑا عرصہ کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں اس پہ بیت رہی ہے جی، اس کے اوپر بہت سینکشنز رہی ہیں، اب اس کے اوپر کھولیں گی 60 دن میں اس کو ذرا انگڑائی لینے کا موقع ملے گا اور لے گا وہ، اور اس کو پتہ لگے گا کہ یہ بھی ایک آزادی ہوتی ہے، تو وہ اس کو اب اتنی آسانی سے لوز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ایران کوئی سپر پاور نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. ایران کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت دنیا کی سپر پاور ہے اور وہ اتنا کچھ سسٹین کر کے بھی بڑا. لیکن ایران سپر پاور رہا تو ہے نا، وہ ادا تو نہیں نا جاتی. وہ تو سر وہ تو 4000 5000 سال پرانی سر بات کر رہے ہیں. آپ جس زمانے میں لے کر جا رہے ہیں تھوڑا اثر تو رہتا ہے نا سپر پاور ہونے کا، تو رہتا ہے نا سر. وہ آپ کے پاس بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ اب یہاں پہ ہو رہا ہے کہ پدرم سر اب یہ تو نہ کریں. لیکن یہ کہ میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک. آئی سی کہ ایران اس کو بہت اچھے سے کھیلے گا. ٹھیک ہے. ویری ویل پلے کرے گا اس کو. اینڈ دے شوڈ انشاءاللہ. اینڈ دے شوڈ. دے ڈونٹ ہیو آپشن ناؤ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی باسط صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر، تو ابھی بھی جو سب سے بڑا پرابلم جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ پوری خطے کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ایک چھوٹا سا ایک اسٹریٹ ہے، اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے، وہ آلموسٹ 20% جو پوری دنیا کی انرجی ہے اس کے 1/5 آف دی ٹوٹل. جی سر. تو وہ اگر اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سر پھر تو یہاں پہ یہ جو ایک فساد کی جڑ کہہ لیں جس کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی ہڈی ہے جو کہ موجود رہے گی، تو ابھی بھی سر اس کے اوپر کوئی پراپر ورکنگ نہیں ہو رہی. ایران کہتا ہے کہ میں اس کو کنٹرول کروں گا، امریکہ کہتا ہے کہ نہیں ہم مل کے کنٹرول کریں گے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر دوبارہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا؟ ہاں ایک کے اندر ایک چیز سر میں اور ایڈ کر دوں. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے، وہ آئی آر کے پروفیسر بھی ہیں، تو اسکالر بھی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بیسیکلی ایران کا پلان یہ ہے کہ یہاں سے جتنا بھی آئل ہے یہ پائپ لائن کے تھرو وہ ویسٹ جو بینک ہے وہاں تک لے کے جانا ہے، وہاں سے یورپ کو سپلائی کرنا ہے. تو یہ امریکہ چاہے گا کہ ہمیشہ یہاں پہ پھڈا ہی رہے. تو ان کا اپنا سر ایک پوائنٹ آف ویو ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ معاملات سولویبل ہے؟ دیکھیے جو آپ ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ٹرمپ جو نے جو کیا ہے، بیانات دیے ہیں، اور اس نے کہا جی ہمارے سے جو ساری زرعی اجناس وغیرہ بنیادی طور پہ ٹرمپ اس چیز سے کانشیس ہے کہ جو اس وقت ان کی اوباما کے ساتھ یا ان کی ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ رفٹ چل رہی ہے مڈ ٹرم الیکشن کی، وہ نہ صرف ایران سے جنگ کر رہا ہے لیکن نفسیاتی جنگ اندرون امریکہ بھی ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ ایسے تاثر، اس لیے وہ ایسے بیانات بھی دیتا ہے، جہنم بنا دوں گا، تباہ کر دوں گا، تہذیب مٹا دوں گا. اسی وجہ سے سر یہ مذاکرات کے درمیان میں جو ہے نا ایک تھوڑا سا رکھنا بھی ایگزیکٹلی، اور میں نے وہ کچھ کر دیا جو کسی نے نہیں کیا. یہ اس کے بیانات جو ہے نا وہ اس بات کا اندیہ دیتے ہیں کہ وہ ادھر سے اپنے مڈ ٹرم الیکشن پہ بھی نظریں جمائے بیٹھا ہے کہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ریسنٹلی ایک قرارداد تو اس میں باقاعدہ ان کی پارٹی کے بندوں نے بھی ووٹ دیے تھے. بالکل دیے. تو وہ جو چینج ہو رہی ہے، مقبولیت ان کے اندرون ملک چینج ہو رہی ہے، انفلیشن بڑھی تھی بہت زیادہ، تو اس نے دیکھا کہ یہ جو سارا معاملات ہے آبنائے ہرمز کا، تو اس نے پھر یہ سوچا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے نا اس کو ہم اگر میں نہ کیا تو پیٹرول کی قیمتیں جتنی ہائی پہ چلی گئی تھی 100 سے اوپر چلی گئی تھی، اب تو 69 پہ آ گئی. جی بالکل آلموسٹ 70. اور میرا خیال ہے ہمیں اور خوشخبری ملے گی شاید اگلے ہاں جی تقریباً کو 60 روپے کے درمیان میں اسی پہ آ جائے 250 پہ آ جائے. اللہ کرے. تو لیکن سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا نا تو یہ ایک وہ ہے ایران کے جو ذہن میں چیز آ رہی ہے نا وہ ہے اس کی عوام. آپ دیکھیں کہ جس طرح کی تباہی مچی ہے ایران میں، اور وہ یکے بعد دیگرے جو شہادتیں ہوئی ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اندرونی جو ملک کی صورتحال ہے وہ مکمل کنٹرول میں نہیں تھی. سپائنگ بہت کی ہے اسرائیل نے ان کے ساتھ، اتنی سپائنگ کی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہاں پھٹے تھے یہ جو بم، یہ جو ٹیلی فون پھٹے تھے بیروت میں. ہاں بیروت میں. تو یہ جو ہے نا اسرائیل نے، ہاں ان کی جو شکست ہوئی تھی نا حزب اللہ کے ہاتھوں، جو بہت تاریخی شکست ہوئی تھی، جس کے بعد پھر انہوں نے سبق سیکھا ہے اور پھر انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ ود دی کولیجن اور ان کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کام کرنے، اور پھر انہوں نے اپنی سپائنگ بہت کی. ایران اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کمزور رہا، اور یکے بعد دیگرے ان کی جو قیادت ہے وہ ایون سر کہنا تو نہیں چاہیے قطع کلامی معاف سر، جب یہ جو آیت اللہ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو اب ان کو پہلے اطلاع مل چکی تھی، اور خاص طور پہ ان کے جو ایک جنرل جو تھے ان کو بعد میں جو ہے ان کو گرفتار بھی کیا گیا، سرونگ جنرل کو سر.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ سب ہے ہی، لیکن دیکھیں اس میں ساری صورتحال میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ چاہے آپ امریکہ کچھ کہے، اس میں اس وقت ایران جو ہے ہائی پیڈسٹل پہ ہے، ایران کی پوزیشن بہت بہتر ہے، جو آپ نے خود ہی بتایا کہ 2-3 چیزیں جو ہے بیلسٹک میزائل کا اس میں مذاکرات میں نہ ہونا، پھر وہ جوہری توانائی کا مسئلہ، البتہ جو آپ نے اپنے ہرمز کی بات کی ہے وہ ایک سینسیٹیو پوائنٹ ہے ساری اس کے اندر، کیونکہ اگر اس طرح ہونے لگا تو ہر ملک اپنے آگے سے کرے گا، تو یہ میرا خیال ہے کہ ایران کہیں گیو ان کرے گا تبھی وہ جوہری والی بات پہ آ جائے گا کہ ٹھیک ہے یہاں رہنے دیں، آگے آپ انسپیکشن کریں، ہم اس کو نہیں بڑھائیں گے۔ لیکن سر آج کا جو بیان ہے ایران کی جانب سے تو IAEA کو تو سر انہوں نے انکار کر دیا، خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جہاں پہ امریکہ نے اٹیک کیا ہے ان فیسلٹیز کی ہم آپ کو ٹیسٹنگ نہیں کریں۔ دیکھیے ابھی یہ شروعات ہے، ٹھیک ہے، یہ جو 2 مہینے کے مذاکرات ہونے یا ٹیکنیکل کمیٹیز آپس میں بیسیکلی اب جو مین چیزوں کو تو انہوں نے ڈرا کر لیا کہ یہ ہے ہمارے اتفاق بھی کر لیا، جیسے شہباز احمد کا جی بیلسٹک میزائل نہیں ہے، اس طرح کوئی اور چیزیں بھی ہیں۔ اب یہ جو نیچے ڈیٹی گریٹی سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ وہ تیار کریں گے حلوہ پورا، اور اس کے بعد پھر جب وہ دیکھیں گے اگری کر جاتی ہیں تو پھر یہ بڑے لوگ آ کے اس پہ سائن کریں گے۔ صحیح۔ لیکن دیکھیے میں آپ کو پھر کہوں گا کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا کے لیے، پاکستان کے لیے، ویسٹرن ایشیا کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ امن ہو، اور ایران بھی نہیں چاہتا، ایران بھی اندر سے یہی چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ ان کی اکانومی دوبارہ کھڑی ہو، ان کی ریہیبلیٹیشن دوبارہ ہو، اور تعلقات جو ہیں جن ملکوں کے ساتھ خاص طور پہ جو خلیجی ممالک ہیں دوبارہ بہتر ہوں، سوائے ایک UAE کے ساتھ مسئلہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو ہے نا امریکہ کا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ امریکہ ٹرسٹ وردی رہا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو کیا کہتے تھے جو غزہ میں کیا تھا انہوں نے بارڈر آف پیس کیا تھا، سر وہ تھا ان کا بورڈ آف پیس۔ وہ بورڈ آف پیس دیکھیں نہ آج کے پیسے کسی کے آ رہے ہیں نہ کچھ ہوا، بیچارے وہی قسم بستی کی زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح ان کے حالات ہیں، اسی طرح وہاں تک بھی بمباری۔ لیکن سر اس میں چلیں وہ آپ کا بات ٹھیک ہے سر، تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ ٹرمپ صاحب کا جو ہے نا یہ ایران کے معاملے میں جو وہ یہی ہے کہ ایران والے بڑے کوشش چل رہے ہیں، آپ نے کہا تھا ایران والے تھوڑے سے اس معاملے میں ریجڈ ہیں، وہ ریجڈ اچھا ہے اور مے بی از اے پارٹ آف ڈپلومیسی، ریجڈی دکھائیں گے کچھ، یہ کہتے ہیں جی میں نے ماننا نہیں آپ کے، یار کتنا منائی، آپ ترلے منتے کریں پھر اچھا چلے دیکھ لیتے ہیں، وہ اس طرح کر کے بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اچھا ایوب بھائی، جس طرح آپ نے اب آتے ہیں اس کے اوپر، جس چیز کو جو آپ نے بالکل معذرت میں نے آپ کو اس وقت روکا تھا، لیکن میں اب چاہ رہا ہوں کہ اسی پوائنٹ کے اوپر آ جائے۔ آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں ایک تجارت کے معاہدے ہو رہے ہیں، اور بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ منڈیاں یا آپ کہہ لیں کہ مارکیٹس وغیرہ جو ہے وہ ان کو اوپن کیا جا رہا ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنڈے کی اگر میں بات کرتا ہوں، سنڈے کو ہی JD وینس کا ایک بیان آیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ پاک ایران جو گیس پائپ لائن ہے اس پہ اب ورکنگ جو ہے وہ پاکستان شروع کرے گا، اور 1.3 بلین جو ہے وہ ڈالرز اس پہ خرچ ہوں گے جو کہ پاکستان اس پہ لگائے گا۔ تو سر اگر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، پاکستان کو تیل سستا ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ بتائی جا رہی ہے یہ بارٹر سسٹم ہوگا اور سارا کچھ پاکستانی پیسوں کے اندر ہوگا، جی لوکل کرنسی میں۔ جی اب آپ کا پوائنٹ سر اس کے اوپر۔ جی ہاں جی، اس طرح ہوگا یہ کہ جو ہمارا سب سے زیادہ جو پیٹرول اس پہ جاتا ہے نا، جو پیسے ہمارے جو ڈالرز کی شکل میں جو زر مبادلہ، اس میں جو نا خاص بہت جا کے نا کمی ہوگی، اس میں چیزیں ایک تو سستی ہو جائیں گی، اور پیٹرول اور گیس کے علاوہ دیگر اشیاء جو بناتا ہے نا ایران، وہ بھی ادھر آئیں گی سستے دام، اور یہاں سے پاکستان سے جائیں گی، اور لوکل کرنسی میں جو ٹریڈ ہوگی نا اس سے ہمارا ڈالر کا اور اس کا جو دباؤ ہوگا وہ کم ہوگا، اور ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آئے گا، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 روپے تک یا 125 روپے تک جو ہے وہ نیچے آئے گا، تو ڈالر نیچے آئے گا تو آپ کی جو اکانومی وہ بہتر ہوگی، ملک خوشحال ہوگا، عوام خوشحال ہوں گے، اور الحمدللہ یہ اگر ایسا ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، جیسے وہ آئے ہیں آج ایگریمنٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، یہ ہونے جا رہے ہیں ابھی، تو انشاءاللہ پاکستان جو مزید اگلے دنوں میں مزید کرے گا، ترقی کرے گا اور خوشحالی کی جانب جائے گا، اور خصوصی طور پہ جو موجودہ قیادت وہ مستحق ہے مبارکباد کی، خراج تحسین کی، کہ انہوں نے یہ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کو آج اس نہج پہ لے کے آئے ہیں کہ آج پاکستان کے جو وہ ایران کے جو صدر ہیں وہ خصوصی دنوں میں وہاں تشریف لے کے آئے اور آ کے اچھا ٹھیک آپ کو پوائنٹ ہے رئیس صاحب۔ اگر اسی چیز کو میں دیکھتا ہوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلسل جب پابندیاں کسی ملک کے اوپر لگی، کسی قوم کے اوپر لگے، تو انہوں نے اپنے لوکل پروڈکٹس کو اتنا ڈیولپ کر لیا کہ وہ اپنی ہر چیز خود بنانی شروع کر دی۔ زراعت کے معاملے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان کا سروائیول زراعت کے اوپر بہت اچھا ہے، ان کا اپنا چل رہا ہے۔ اگر ایڈیبلز کی بات کرتے ہیں تو ان کے اپنے بہت سارے پروڈکٹس ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمیں پروڈکٹس جو ہے وہ ایرانی پروڈکٹس مل رہی ہوتی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم تو اگر وہاں سے منگواتے ہیں، آئل منگواتے ہیں، میں مان لیتا ہوں کہ وہ پاکستانی کرنسی کے اندر ہوگا، اس کا
جو کنورژن جو ہوگی وہ پاکستانی ریٹس کے کرنسی میں ہوگی, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بارٹر سسٹم ہمارا زیادہ اس میں انوالو ہوگا. تو سر پاکستان سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم ادھر بھجوا سکتے ہیں جس کے مقابلے میں ہم وہاں سے آئل وغیرہ منگوائیں گے؟ سر ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل سا سوال ہے سر. جی دیکھیے ایران بھی وہی بنا رہا ہے جو پاکستان بنا بالکل سر, دونوں چیزیں سیم ہے نا سر. یہاں پر ہاں وہاں پہ زعفران سر اچھا ہوتا ہے نا سر. زعفران بھی اور آلیو بھی. آلیو بھی سر. اب آلیو ہم بھی بنانے لگ گئے ہیں. اچھا یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں ممالک کے انٹرسٹ کیا ہیں. ہاں دونوں ممالک ایک ترقی پذیر ملک ہے, دونوں میں سے کوئی بھی ترقی یافتہ ملک نہیں. اصل بات یہ ہے سر, ٹھیک ہے نا, دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے. تو یہ چیز اتنی اہم نہیں ہے کہ ہم ان کو کیا دیں گے, ہم ان سے کیا لیں گے. ٹھیک ہے. اہم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو جوڑنے میں ہم بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے آپ نے کہا میوے ہیں, یہ ڈرائی فروٹس ہیں, ہم ایران سے لیں گے. ہم اور بہت ساری, ایران کے پاس چونسا نہیں ہے, اس کو چونسا دیں گے. وہ بس کنو بھی نہیں ہے سر, اس کے بعد نہیں ہے, اس کو ریڈ بلڈ نہیں ہے سر. ہم کھلائیں گے تو چیزیں تو بہت ساری نکل آئیں گی جو کہ پھر اگین سمبولک ہوں گی. ہاں وہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ منی چینجر ہوں گی بہت بڑا کوئی. سر ایسی بات تو نہ کرے سر, میں کاشتکار ہوں سر, میں تو چاہوں گا کہ جتنا چاول باہر جائے گا, جتنی گندم باہر جائے گی تو مجھے فائدہ ہوگا نا سر. جی جا رہی ہے, اب بھی جا رہی ہے اور آگے بھی جائے گی. اب ڈیسٹینیشن چینج ہو جائے گی, اب تھرو پراپر چینل ادھر سے جا کے ادھر نہیں آئے گی, اب ڈائریکٹ ادھر سے تھرو پراپر چینل جائے گی. تو بہت ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی یقیناً. یہ تو ایک عام آدمی کا بھی خیال ہے, بڑے لوگوں کی تو الگ بات ہے. لیکن میں یہاں ضرور ایک جملہ بولنا چاہوں گا کہ گمان اچھا رکھیں, خوش گمانی میں مبتلا نہ ہو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. چیزیں سیاست میں کب رنگ بدلتا ہے, کب چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, بدلتا ہے رنگ آسمان. جی ہمیں یہ, ہم بہت سب ہرا ہرا نہیں ہے, ہم بہت زیادہ ہرا ہرا دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں. سر کہیں ایسا تو نہیں ہم لوگ کہیں بسنت کے اندھے تو نہیں ہونے جا رہے؟ نہیں, مجھے ڈر ہے نا, جو آپ نے جو بات کی ہے سر, ہم لوگ جب کسی کو اچھا تو سر پہ چڑھا لیتے ہیں, پھر اس کو پٹخ بھی دیتے ہیں, کرتے تو پھر انتہا کی کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے جملے استعمال کرنے چاہیے. ہمیں میرا اگین وہ جملہ دہرا دوں کہ گمان اچھا رکھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن خوش گمان ہو جانا یہ زیادہ بری چیز. اچھا باسط صاحب, جس طرح ابھی بات ہوئی ہے یہ آئل اور گیس پائپ لائن کی, اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ سر میں نے خود تو جا کے نہیں دیکھا, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ایران کی حد تک جو ہے وہ کافی چیزیں ان کی ڈیولپ ہو چکی تھی, پائپ لائن بچ چکی تھی. اس پورے پروجیکٹ کے اندر تو بھارت بھی تو شامل تھا نا سر؟ ایک تائپائی جو ہے نا, تاپی کسے کہتے ہیں, جس میں ہمارا تو ایک دوسرا معاہدہ ہے جو مجھے گیس ایران سے لینی ہے, اور ایران نے وہ گیس کی پائپ لائن ہمارے بارڈر پہ لا کے رکھی ہوئی ہے. بالکل رکھی ہوئی ہے سر, اور اس بات کو میں 15-20 سال بالکل ہو گیا, اور اس کی امریکن سینکشن کی وجہ سے ہم نہیں جا پا رہے. اب جو آپ نے بات کی کہ اب فروٹس کھانے کا وقت ہے, ہمیں پھل کیا ملے گا اس ساری سالسی کا, کیا ہوگا, وہ ہم سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ایران کی درینہ خواہش ہے کہ پاکستان کو گیس کی سپلائی کرے. گیس کی قیمتیں جو ہے بہت ہائی ہیں, بالکل زیادہ, بہت زیادہ ہائی ہوگی, پھر کنزیومر کے لیے بھی, پھر انڈسٹری نہیں چلتی اس کے بغیر. تو ہمیں جو یہ بہت ضروری ہے, اس کے لیے ہمیں امریکہ کا نوٹ چاہیے کہ امریکہ کا یس گو ہیڈ, یہ ایک بڑا بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ تو اس حد تک تھا, میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن میں چشمدید واقعہ ہے کہ ایران کو گندم کی سپلائی بھی پاکستان کی امریکہ نے روکی تھی. اور پوچھا گیا باقاعدہ جی میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ فیصلہ نہیں ہو سکا. تو وہ خوش ہوئے آ کے امریکہ, اتنا امریکہ کا ایران کے خلاف. سر آپ تو پالیسی ساز لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں سر, آپ ہی تو ان کا پارٹ رہے ہیں. میں آپ کو اتنی اہم بات بتا رہا ہوں, یہ بات جو گندم تک نہ, گندم تو ایسی کھانے کی چیز ہے آ کے. تو اب یہ پائپ لائن والا معاملہ ہے ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ کی جو سینکشن اٹھنے جا رہی ہیں, آئل تو پاکستان مل جائے گا, لیکن ابھی بات ہوئی تھی اس کی, بات کی تھی کہ شاید ہمارا ڈالر روپی کا جو ہے وہ ریٹ, جی وہ اپنا ایوب بھائی نے بات کی. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی اس کے چانسز بہت دور دور تک نہیں. ٹھیک ہے, یہ تبھی ممکن ہو سکے گا اگر ہمارے یہاں ریزروز بڑھیں گے. جب ریزرو بڑھتے ہیں نا ہمارے پاس, تو میں خطرہ ہی رہتا ہے نا, ہمارے پاس امپورٹ آپ کو پتا کتنا 32 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ. بالکل بالکل سر, تو ہمارا تو ڈالر اڑ رہا جا رہا ہے وہاں سے آ کے. تو ابھی یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہماری ایکسپورٹس بہت بڑھیں گی, آئی ٹی ایکسپورٹس بہت بڑھیں گی. آپ نے گندم کی, ان کی ایکسپورٹ کی بات کی, پہلے ہم اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کریں. ہم چیزیں بھیج دیتے ہیں,
ایکسپورٹ کرتے ہیں بعد میں امپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھی اپنی سر وہ پالیسی ساز سر پالیسی ساز یہی میں کہتا ہوں سر میں وہی کہہ رہا ہوں سر آپ ان میں شامل رہے نا دیکھیں آپ کے سامنے شوگر مل ہے, شوگر اتنی ایکسپورٹ سرپلس پڑی ہے, بالکل پڑی بھائی شوگر سرپلس ہے تو خدا کے بندو عوام کو سستی کرو نا. نہیں ان کو نہیں کرنی, لیکن ان کو نہیں کرنی آگے. اب یقیناً کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں, میں کیسر بغالی صاحب کی بات سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ شوگر ملے ختم کر دیں اس ملک سے, کہتے ہیں امپورٹ کریں وہ سستی پڑے گی آپ کو. یعنی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ سوچیں کہ اپنے غریب عوام پاکستان کا بھی وہ حق ہے یار, جن کو بیچاروں کی 40,000 50,000 تنخواہ ہے کسی غریب آدمی کی, وہ کہاں سے کرائے دے گا, کہاں سے گیس کا بل دے گا, کہاں سے بجلی کا بل دے گا. بیماری آتی ہے تو سب کچھ لٹ جاتا ہے آدمی کا. یہ اس عوام کی جو ہماری اشرافی ہے اس کو سوچنا پڑے گا کہ وقت آ گیا کہ خدا رہا پاکستان کے غریب عوام کا متوسط طبقے کا خیال رکھے. ٹھیک ہے پالیسیوں. چلیے سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. رئیس صاحب ابھی جس آپ نے بات کی کہ جو کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ایک الگ ٹائپ ہے کے اندر اس میں شامل ہے اور وہ گیس پائپ لائن, لیکن سر وہ گیس پائپ لائن بھی تو پاکستان میں سے ہو کے گزرنی. تو سر میرا خیال ہے کہ اگر وہ بن جائے, یہ میرا ذاتی خیال ہے, پوائنٹ سر آپ دیں گے. آپ تاپی کی بات کر رہے ہیں؟ جی سر, جس میں افغانستان بھی شامل ہے اور کرگستان جی جی بالکل سر, وہ پاکستان سے ہو کے گزرنی نا جی. لیکن جب تک افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ممکن ہی نہیں سر وہ ہمارے تعلقات ہی افغانستان سے. سر دیکھیں ہم تو اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں نا سر, ہم تو اچھی باتیں کر رہے ہیں. چلے وہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ اچھی خوشگمانی کریں, جیسے انہوں نے کہا وہ خوشگمانی. نہیں یہ خوشگمانی نہیں سر, اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں تاکہ ہم کم از کم ہمارے بات سن کے ہمارے کان تو خوش ہونا. اللہ کرے جی, آپ مبارک ہو. اس میں سر یہ ہے کہ اگر وہ ہمارا وہ بن جاتا ہے تو سر جیسے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن سر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا کی جگلر وین جو تھی وہ ہم پکڑ لیں گے. تو وہ گیس پائپ لائن اگر سر یہ آئل کی پائپ لائن اگر یہاں سے گزرتی ہے تو سر وہ کسی بھی وقت ہم بند کر سکتے ہیں سر انڈیا کو. کچھ انٹرنیشنل سوری سر شرارتی سے سوال ہے, بات بھی شرارتی سی ہے سر. نہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم یہاں کوئی دو اسکولوں کے پرابلمز کو ڈسکس نہیں کر رہے, دو ممالک کی بات کر رہے ہیں, اور دو ممالک کے ساتھ چند اور ممالک بھی اس میں شامل ہیں. تو اٹس اے انٹرنیشنل پالیٹکس. ایسا نہیں ہے کہ ہم روس نے پورے یورپ کی گیس بند کر دی صرف یہ کہہ کہ یار میں پائپ لائن کی صفائی کر رہا ہوں. وہ بھی تو بتایا نا سر, پھر آپ اس میں ہماری قوم کی بڑی جگاڑی ہے نا, اپنے بھی جگاڑ لگانے کے بند کرنے کا کوئی, وہاں پر اس کا اپنا فیصلہ تھا. یہاں پر باہمی دو ممالک مل کر ایک معاہدہ کر رہے ہیں اور پھر اس میں چند ممالک اور بھی شامل ہو گئے. تو یہ اگر ہوگا تو یہ بہت سالڈ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی گچی مروڑ دے اور یہ وہیں رک جائے, ایسا نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو پائے گا. دیکھیں ہمارا واٹر ٹریٹی کا جو انڈیا کے ساتھ ہے, آج تک انڈیا روک نہیں سکا پانی, کیونکہ ایک انٹرنیشنل لاز بھی ہوتے ہیں. لیکن سر آج کل پوری کوشش تو کر رہے ہیں نا سر. کر رہا ہے نا, انہوں نے بنا شرارت کرنا اور ہے اور کر گزرنا. اچھا چلے سر اپنا ایوب بھائی جیسے انہوں نے بات کی ہے اپنا ٹریٹی کی بات کی, انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کی ہے. سر خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارا پانی روکو گے تو ہم جنگ کر لیں گے. تو سر پانی تو رک گیا سارا, تو جنگ کب ہوگی سر؟ اب میرا یہ شرارتی سوال کر لوں سر, یہ جنگ تو ختم ہو جائے پھر ہم بھی جنگ کر لیں گے بھائی ان کے ساتھ. نہیں سر یہ کیا باسط صاحب ذرا میرا خیال ہے کہ اس کی ہمیں ٹرمپ کی خدمات لینی پڑیں گی. ٹرمپ کی خدمات لینی, اگرچہ ٹرمپ نے اب دیکھیں اب تک جتنے واقعات ہوئے اس جنگ میں بھی انہوں نے جو کچھ کہا لیکن بیانات کی حد تک ہے. بالکل ٹھیک, لیکن ان کو چاہیے کہ یہ جو ہمارے لیے بڑا مسئلہ لائف اینڈ ڈیتھ کا واٹر کا, اللہ نہ کرے کہ ایسا کرائسس ہو ہمارے آگے. لیکن اس کے ساتھ ہم نے خود بھی کیا تیاری کی ہے پانی کی؟ ہم نے کچھ بھی نہیں, دریا پانی آئے گا سیدھا سمندر میں نکل جائے. ناظرین میرے پاس سر وقت ختم ہو چکا ہے, اور ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی, اور جہاں تک یہ بات ہوئی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے مان جو ہے باسط صاحب ان کا شکریہ, ایوب عوان بھائی آپ کا شکریہ, ڈاکٹر رئیس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. اس کے علاوہ ناظرین بات بالکل درست ہے, ہمیں خوش تو ہونا چاہیے لیکن خوش گمان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے یہ جو معاملات ہیں یہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہوتے ہیں, اور پاکستان جو آنے والے دنوں میں پاکستان کے اوپر جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, جیسے ابھی باسط صاحب نے بات کی ہے کہ اتنا ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہم لوگوں کے اوپر ہے, اب وہ جب تک ہمارا وہ کم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کسی طرح کہہ نہیں سکتے کہ ہم لوگ ایزیلی ڈالر کی پرائس کو کم کر سکتے. لیکن پھر بھی اگر ہم کوشش کریں اور ہم اپنے ایکسپینسز کو کم کریں اور امپورٹس کو تھوڑا سا اگر ایران کے جانب اگر ہم ٹریڈ کرنا شروع کرتے, یقینی طور پہ ہمارا جو وہ بیلنس آف ٹریڈ ہے یقینی طور پہ اس میں تھوڑا سا فرق پڑے گا. ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, سیم وقت سے چینل. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.